نماز سے پہلے طہارت اور پاکی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ قباء کے لوگ، مدینہ پاک میں ایک محلہ ہے قباء، قباء کے لوگ بہت اچھی طرح پاکی حاصل کرتے تھے، ڈیلوں کا بھی استعمال کرتے تھے اور پانی بھی استعمال کرتے تھے۔ تو قرآن مجید نے ان حضرات صحابہ کی تعریف فرمائی۔ طہارت یعنی پاکی، اس کا تصور فقط اسلام میں ہے۔ صفائی الگ چیز ہے، کلینٹی الگ چیز ہے۔ ہر کلین چیز پاک نہیں ہوتی ہے۔ تو کلینٹی تو دنیا جانتی ہے، لیکن پیورٹی، طہارت، پاکی ایک الگ چیز ہے۔ اس کا تصور فقط اور فقط اسلام نے دیا ہے۔ یہ کانسیپٹ فقط اسلام میں پایا جاتا ہے۔ نماز کی شرط اول، پہلی شرط پاکی ہے، بدن کا پاک ہونا۔ غسل میں 3 فرائض ہیں۔ پہلا فرض کلی کرنا۔ کلی کرنا فقط منہ میں پانی ڈالنا کافی نہیں۔ مثلا کوئی آدمی پانی پی لے تو کلی نہیں ہو جاتی ہے، اس لیے کہ یہ دیواروں کے ساتھ، یہ جو رخسار ہے وہ گال ہے، وہاں پر اندر پانی نہیں پہنچتا ہے، اس لیے تھوڑا سا پانی گھمایا جائے گا۔ اس طرح جو کرتے ہیں ہم وضو کے درمیان، یہاں پانی پہنچنا چاہیے، تب جا کر کلی ادا ہوگی۔ ایک چیز ہے غرغرہ، روزہ نہ ہو تو غرغرہ کریں گے، یعنی حلق میں، گلے میں پانی پہنچائیں گے۔ روزے کی حالت میں ہمیں غرغرہ نہیں کرنا ہے، حلق میں پانی نہیں پہنچانا ہے، لیکن پورے منہ میں پانی گھمانا ہے۔ لیکن تھوڑا سا خیال رہے کہیں پانی نیچے نہ اتر جائے، ایک ڈراپ بھی پانی نیچے اتر گیا تو روزہ چلا جائے گا۔ نسیان الگ چیز ہے، بھول جانا الگ چیز ہے۔ بھول سے کسی نے پانی پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن یہاں یہ بھولا نہیں ہے، اس کو روزہ معلوم ہے۔ دو چیز الگ الگ ہے، بھول الگ چیز ہوتی ہے اور خطا ہو جانا الگ چیز ہے۔ مسٹیک الگ چیز ہے اور فورگیو الگ چیز ہے۔ بھول جانا جی کیا ہے، کیا کہیں گے جی بھول جانے کو؟ جی ہاں، تو دو چیز الگ الگ ہے، لہذا خیال رہے کہ منہ میں پانی گھمانا ہے لیکن حلق میں نہ اترے۔ دوسرا فرض ہے ناک میں پانی پہنچانا۔ یہ جو نرم حصہ ہے، نرم حصے تک پانی پہنچانا ہے، اوپر نہیں، نرم حصے تک پانی پہنچانا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فقط اتنا کر لینا کافی نہیں، بعض لوگ یوں کر کے چھوڑ دیتے ہیں، پانی اندر نہیں جائے گا۔ تھوڑا سا اہتمام ہونا چاہیے، تھوڑا سا اوپر چڑھانا ہے، زیادہ نہیں۔ نمبر 3، پورے بدن پر پانی پہنچانا، ایک بال کے برابر بھی خشک نہ رہ جائے۔ اگر کسی آدمی نے غسل کر لیا لیکن کلی کرنا بھول گیا، ظہر کے وقت یاد آیا، فرض غسل تھا، کلی کرنا بھول گیا، ظہر کے وقت یاد آیا، تو اس کو فقط کلی کرنا کافی ہے، پورے غسل کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن فجر کی نماز کو ریپیٹ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ بلا طہارت کی نماز ہوئی، غسل کمپلیٹ نہیں ہوا تھا۔ لیکن اب ظہر کے وقت جب یاد آیا تو کلی کرے، پھر فجر کی نماز کو ریپیٹ کرے۔ اسی طرح جب بھی یاد آئے گا، مثلا عصر کی نماز میں یاد آیا کہ میں کلی کرنا بھول گیا تھا، تو 2 نماز ریپیٹ کرنی پڑے گی، کلی کرنی پڑے گی۔ فرض غسل میں بہت اہتمام، دھیان، توجہ ہونی چاہیے۔ عام غسل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا بہت خشک رہا ہوا نہیں ہوا، لیکن فرض غسل ہو تو اس موقع پر مل مل کر، یعنی بدن کے اعضاء کے اوپر رگڑ رگڑ کر، مل مل کر دھونا چاہیے، تاکہ ذرا بھی کوئی عضو خشک نہ رہ جائے۔ عورتوں کے لیے
حیض کے غسل میں چوٹی کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، جڑوں میں پانی پہنچا دینا کافی ہے۔ چوٹی کو، بندھے ہوئے بالوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، جڑوں میں، روٹ میں پانی پہنچا دینا کافی ہے۔ لیکن مسئلہ عورتوں کے لیے، کوئی مرد اگر لمبے بال رکھتا ہے، چوٹی بناتا ہے، تو اس کو چوٹی کھولنا پڑے گا، اس لیے کہ شریعت نے اس کو چوٹی رکھنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ جہاں شریعت کوئی حکم دیتی ہے تو شریعت آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ شریعت نے حکم نہیں دیا، اس نے اپنے طور پر بال رکھے ہیں، تو اس کو اپنی چوٹی کھولنی پڑے گی۔ یہ ایام چونکہ آخری عشرے کے ہیں، آخری عشرہ 21 سے لے کر اینڈنگ تک، یہ بہت قیمتی ایام ہے۔ کوئی بھی چیز کی جو اینڈنگ ہوتی ہے وہ بہت قیمتی ہوا کرتی ہے۔ لائف کی اینڈنگ بھی قیمتی ہے، رمضان کی اینڈنگ بھی قیمتی ہے۔ جمعہ کے دن کی جو اینڈنگ ہوتی ہے، آفٹر عصر، بٹوین عصر ٹو مغرب کا جو وقت ہے، وہ بہت قیمتی ہے۔ تو یہ آخری عشرہ، اس میں کوئی خاص اسپیشل عبادت حدیث میں نہیں آئی ہے۔ جس کی طبیعت جس عبادت میں لگے وہ عبادت کرتا رہے۔ لیکن بزرگان دین ہماری آسانی کے لیے، اپنے نفس کو پابند بنانے کے لیے یہ فرماتے ہیں کہ 4 قسم کی عبادت ڈیلی، ایوری نائٹ کر لی جائے۔ ایوری نائٹ 4 قسم کی عبادت کر لی جائے۔ نمبر 1، تلاوت، ایک پارے کی تلاوت ایوری نائٹ کو کر لی جائے، مرد عورتیں سبھی کے لیے۔ اور اگر کوئی آدمی بیچارہ قرات میں، پڑھنے میں کمزور اور ویک ہے تو اس کو آدھا پارہ تو کسی بھی حال میں کر لینا چاہیے۔ میری عاجزانہ درخواست ہے، یہ جو مجمع یا جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، آدھے پارے سے کوئی خالی نہیں ہونا چاہیے۔ رات ہے، پوری رات ہے، اس میں آدھا پارہ پڑھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ کوشش کی جائے کہ 1 پارہ پڑھیں۔ اعتکاف والے بھائیوں سے تو اور زیادہ، اگر یہ حضرات 1 پارہ پڑھتے ہیں تو پھر اعتکاف والے حضرات کے لیے 2 پارے ہو جانے چاہیے۔ اللہ نے بہت فرصت کے دن دیے ہیں، آپ ہیں اور اللہ ہے۔ اللہ والوں کے واقعات آتے ہیں، ایسی قرات کرتے تھے اللہ والے۔ مسلم شریف یہ حدیث کی 6 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، بخاری شریف کے بعد دوسرے نمبر کی کتاب ہے۔ اس میں ایک راوی ہے امام شعبہ، جو قرات کے بھی راوی ہیں، قرات قاری ہے بہت بڑے۔ ان کی موت کا وقت آیا تو ان کے بیٹے رونے لگے، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹے رو مت، میں نے مکان کے اس روم میں 12,000 قرآن مجید پڑھے ہیں، 12,000 قرآن مجید۔ یہ کوئی منہ زبانی بات نہیں، یہ کوئی ہسٹری اور تاریخ کی کتاب کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ مسلم شریف میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، جو مسلم کے شارح ہیں، اس کی گائیڈ لکھنے والے، انہوں نے مسلم کی روایت میں جب یہ راوی کا نام آیا تو نیچے ان کا بایو ڈیٹا لکھا ہے، اور یہ بایو ڈیٹا کے اندر یہ بات وہاں پر لکھی ہے۔ ابو بکر ابن عیاش نام ہے، وہ وہی ہے جو امام شعبہ ہے۔ ابو بکر ابن عیاش کے حالات میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک کونے میں 12,000 قرآن مجید پڑھے تھے۔ اور آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں۔ مدینہ پاک میں ہماری ایک صاحب سے مولانا اسماعیل بدات کر کے، نرولی والے، ڈیلی 45 پارہ پڑھتے تھے بیماریوں کے ساتھ اور دسیوں مہمانوں کی مہمان نوازی کے ساتھ۔ 45 پارہ۔ میں ترکیسر سے ہوں، ترکیسر کے قریب میں کوساری نامی گاؤں ہے، وہاں پر ایک صاحب ہے حافظ احمد، ڈیلی 1 قرآن مجید پڑھتے ہیں، اور رمضان میں 2 قرآن مجید، دن کا 1 رات کا الگ۔ یہ ابھی کی بات، یہ کورونا میں ان کا انتقال ہو گیا، اللہم اغفر لہ وارحمہ۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کتنا قرآن مجید پڑھا اب تک؟ تو کہنے لگے 5,284، اس طرح 5,000 سے اوپر، اوور 5,000 قرآن مجید ختم کیے۔ دکان اور شاپ ہے ان کی، شاپ کے ساتھ
تو میرے بھائیوں یہ قرآن مجید پڑھنے کا وقت ہے، خاص کر کے یہ سب کی سب راتیں، فقط طاق نہیں بلکہ ایوری نائٹ کے اندر ایک پارہ ہمارا ہو جانا چاہیے۔ کوئی بہت کمزور ہو تو ٹھیک ہے، آدھا پارہ پڑھ لے۔ نمبر 2، 4 رکعت نماز پڑھ لی جائے۔ 4 رکعت نماز، ایک پارے کی تلاوت۔ نمبر 3، دعا، لمبی دعا کر لی جائے۔ اور نمبر 4 کے اوپر فیو پاؤنڈ کا صدقہ اور چیریٹی کر لی جائے۔ اللہ جتنی ہمت دے، جتنی توفیق دے، جتنا کر سکتے ہیں، منیمم 1 پاؤنڈ کا صدقہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ 10 ڈیز کے لیے 10 پاؤنڈ کوئی بڑی بات نہیں ہوئی۔ کیا ہوگا اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کوئی نہ کوئی رات تو شب قدر ہوگی۔ 10 نائٹ میں سے ایک نہ ایک تو ہے ہی شب قدر لازم۔ یہ 4 عبادتیں اس رات میں کرنے کی بنیاد پر 83 ایئرز کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ پوری رات لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ رات کے کسی بھی حصے میں آپ نے پڑھ لیا، اس کا مطلب یہ ہوا آپ نے ایک پارہ قرآن مجید پڑھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے 83 ایئرز تک قرآن مجید پڑھا، 83 ایئرز تک آپ نے نمازیں پڑھی۔ تو ایک پارہ یا آدھا پارہ، 4 رکعت نماز اور لمبی دعا۔ دعاؤں میں اپنی دنیا مانگو پھر بھی عبادت۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط مغفرت مانگے، جنت مانگے اور حساب و کتاب کی آسانی مانگے، فقط اتنا ہی نہیں، آدمی اپنے جاب شاپ کے لیے، اپنی تندرستی کے لیے اور اپنی اولاد کی دنیا کے لیے مانگے پھر بھی عبادت ہے۔ بہت ضرورت ہے، مانگنے والا چاہیے۔ اللہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ عام دنوں میں، آؤٹ آف رمضان میں گنہگار اللہ کی رحمت کو تلاش کرتے ہیں، لیکن رمضان میں اللہ کی رحمت گنہگار کو تلاش کرتی ہے۔ اللہ کی رحمت گنہگاروں کو تلاش کرتی ہے، لہذا لمبی دعائیں ہونی چاہیے اور تھوڑا سا صدقہ اور چیریٹی ہو جانی چاہیے۔ یہ 4 عبادتیں ایوری نائٹ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائیں، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔